السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اوے تیری خیر، کیا بات ہے رانی، آج بڑی دیر کر دی. مئی کے مہینے میں آگ برساتا آسمان اور مسافروں سے کھچا کھچ بھری بس سے بڑی مشکل سے اپنا وجود صحیح سلامت گھسیٹ کے باہر نکالتی حجاب نے اس جملے پہ پلٹ کر دیکھا، جہاں گنے کا رس نکالنے والے ٹھیلے کے پاس کھڑا پان سے رنگے دانتوں کی نمائش کرتا میلی سی جینز اور نیلی ٹائٹ شرٹ جس کے فرنٹ پہ لکھی انگریزی گالیوں کے ترجمے سے بے خبر بالوں میں انگلیاں پھیرتا حسب معمول وہی نوجوان کھڑا تھا. اس نے جلدی سے سر سے اتر جانے والی چادر کو سر پہ جماتے اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹا. اس نوجوان کی سیٹی کو روز کی طرح نظر انداز کیا. گرمی کی شدت اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی. اس نے پیچھے آتے نوجوان کو دیکھ کر تیز رفتار کر دی اور پھر گھر کا دروازہ اسے جیسے جنت کا دروازہ لگا. اس نے دروازے پہ لگی نوب گھمائی جو اس طرح لگائی گئی تھی کہ اگر باہر سے گھمائی جائے تو اندر سے کنڈی کھل جائے. حجاب موسم اور زمانے کے سرد و گرم کو سہتی روز ہی تقریباً 2 سوا 2 کے درمیان گھر پہنچتی. وہ فطرتاً ایسی لڑکی تھی جو اپنی ذات سے صرف دوسروں کو آرام ہی دینا چاہتی تھی. وہ صلح جو تھی، وہ محبت کرنا جانتی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ محبت قربانی مانگتی ہے. محبت دینے کا نام ہے اور وہ بھی صرف دیتی تھی. بھیا اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند تھا. اندر سے دبی دبی معنی خیز ہنسی کی آوازیں گھر کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی. حجاب نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بند دروازے کی طرف دیکھا اور سر سے چادر اتارتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی. آج پھر وہ کم وقت عبدالشکور آیا تھا. دروازے پہ بہت چیخ چلا رہا تھا. حجاب جو سارے دن کی مشقت کے بعد بینگن کے رائتے پہ بہت سا اچار اور چاٹ مسالہ چھڑک کے روٹی کے ساتھ کھا رہی تھی، ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. مالک مکان اور کون، اور وہ بھی کیا کرے، 3 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا ہے. کہہ رہا تھا میں 3 مہینے انتظار نہیں کر سکتا، یا تو اسی مہینے سارا کرایہ دو ورنہ پھر گھر خالی کر دو. نسیمہ بیگم نے خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھاتے حجاب سے کہا، تو کیا ماں دے دیں گے کرایہ، وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اسے دوپٹے کے پہلو سے گردن پہ بہتے پسینے کو پہنچتے ہوئے سر اٹھا کے چھت پہ لٹکے پنکھے کو دیکھا. ارے بیٹا پنکھے کیوں کیا دیکھ رہی ہے، کم وقت بجلی والے بجلی بھی کاٹ کے ہیں. وہ تو اللہ بھلا کرے برابر والی حاجرہ کا اسے خود ہی اپنے گھر سے تاڑ لگا دیا. کہنے لگی آپا ایسی گرمی میں کیسے رہو گی، کم از کم پنکھا اور ایک بتی تو جلے نا. سو اتنا بھی گھوم رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اماں مکاندار آیا تھا، بجلی کٹ گئی، گھر پہ سودا ختم ہو گیا. یہ سب تم نے بھائی کو بتایا تھا یا وہ صبح سے کمرے سے نکلے ہی نہیں؟ حجاب نے بقایا روٹی کو دسترخوان میں لپیٹتے ہوئے ماں سے پوچھا. بڑا بھائی ہے تمہارا؟ نسیمہ بیگم نے بیٹی کو ٹوکا. کیا کروں اماں، تم اس قدر پریشان بیٹھی ہو، مجھے 2 نوالے کھانے مشکل ہو گئے ہیں. بچے پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، اب رات تک انہیں پڑھاؤں گی، لیکن مسئلے ہیں کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے، اور بھائی صاحب اور ان کی بیگم آرام کر رہے ہیں. حجاب نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے ایک نظر دوبارہ بھائی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پلٹ کر پریشان بیٹھی ماں سے کہا، ارے بیٹا کیوں اس قدر غصہ کری ہے، گیا تھا لیکن کہیں بات ہی نہیں بنی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے، کوشش تو بہت کر رہا ہے، لیکن اب آدمی اپنی تقدیر کا کیا کرے، جب تقدیر ہی خواری ہو تو پھر بندہ کیا کرے. نسیمہ بیگم نے بھرپور انداز میں بیٹے کی حمایت کی. ارے میری بھولی اماں، وہ کہیں نہیں گئے، بس گھر سے پیٹ بھر ناشتہ کر کے گلی کی نکڑ پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور آتی جاتی لڑکیوں پہ آوازیں کستے ہیں، اور جب بھوک ستانے لگتی ہے تو گھر آ جاتے ہیں. کھانے کے لیے روٹی
اور آرام کے لیے بستر موجود ہے تو کاہے کو کام کریں گے؟ حجاب ماں کو یہ کہہ نہیں سکی، صرف سوچ کے ہی رہ گئی کہ غربت اور تنگ دستی کی آگ میں جھلستی ایک امید کا دامن ہاتھ میں تھامے بیٹھی ماں کو وہ کیسے بتاتی، یہ سب وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ عبدالغفور اور نسیمہ بیگم کی کل کائنات یہی دو بچے تھے، حجاب اور سلمان۔ حجاب نے BSc کیا تھا جبکہ سلمان مڈل سے آگے نہ پڑھ سکا۔ گھر میں اللہ کا شکر تھا، سلمان ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ اگر ضرورت سے زیادہ نہ تھا تو ضرورت کے لیے پریشان بھی نہیں ہونا پڑتا تھا۔ زندگی سکھ اور آرام سے بسر ہو رہی تھی کہ اچانک عبدالغفور کے ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جانے سے زندگی درہم برہم ہو گئی۔ سلمان جو بنیادی طور پر ایک آرام طلب لڑکا تھا، گھر کی ذمہ داریوں سے گھبرا گیا۔ جمع پونجی ختم ہوئی تو حجاب نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی۔ یوں فاقوں کی نوبت آتے آتے رہ گئی۔ چند ماہ پہلے ہی نسیمہ بیگم نے سلمان کی شادی اپنی بھانجی بطول کے ساتھ کر دی تھی۔ بطول سلمان کی بچپن کی منگ تھی، بالکل اسی طرح بطول کے بھائی حیدر سے حجاب کی نسبت طے تھی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد سلمان کی نوکری ختم ہو گئی۔ روز روز دیر سے جانا، چھٹی کرنا، بہانے بنانا فیکٹری کا مینیجر برداشت نہ کر سکا اور اس کا حساب برابر کر کے اسے نکال دیا۔ حجاب نے تو بھائی کا ہاتھ بٹانے کے لیے نوکری کی تھی، لیکن جلد ہی نوکری اس کی مجبوری اور پھر ضرورت بن گئی۔ ضرورت مجبوری میں تبدیل ہوئی تو اس نے شام میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر بالکل غیر محسوس طریقے سے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پہ آ گئی اور وہ اس بوجھ تلے دبتی چلی گئی۔ اور پھر وہ تنخواہ ملنے کا دن تھا۔ وہ خالی ذہن ہاتھ میں 100 کے چند نوٹ لیے بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا تلاش کر رہی ہو نوٹوں میں؟ اپنی کولیگ فرزانہ جو اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی، اس کی آواز پہ وہ چونک اٹھی۔ اس نے ایک نظر فرزانہ پہ ڈالی۔ بہترین ڈیزائنر کا لان کا سوٹ، پیروں میں سوٹ کی میچنگ خوبصورت چپل، ہاتھ میں قیمتی ہینڈ بیگ، چہرے پہ تازگی اور بے فکری لیے وہ اس سے مخاطب تھی۔ حجاب نے فرزانہ کا بھرپور جائزہ لیا اور پھر نظر اپنے ہی اوپر آ کے ٹھہر گئی۔ معمولی سا کئی دفعہ کا دھلا میٹھے میٹھے پرنٹ کا سوٹ، ہاتھ میں 200 روپے والا اس کی غربت پہ کہکے لگاتا پرس، پیروں میں کئی دفعہ کی سلائی کی ہوئی آخری سانسیں لیتی چپل، چہرے پہ تھکن، پریشانی۔ پھر اس نے سامنے لگے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ کیا ہو گیا یار، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں اس تنخواہ سے ایک چپل تو خرید لوں۔ تو لے لو نا بھائی، فرزانہ نے حجاب کے شرمندہ شرمندہ سے لہجے پر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس قدر پریشان ہونے اور سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو میرے ساتھ، تاریک روڈ پہ سیل لگی ہوئی ہے، وہاں سے تم بھی خرید لینا، بلکہ ایک میں بھی خرید لوں گی، فرزانہ نے لاابالی انداز میں کہا۔ حجاب کو اس کی بے پرواہی پر ایک لمحے کو حیرت ہوئی۔ وہ اتنے آرام سے پیسے کیسے خرچ کر سکتی ہے جبکہ ان دونوں کے گھر کے حالات اور مسائل تقریباً ایک جیسے تھے۔ خرید لوں؟ ارے میری بہن، میری گڑیا، میری چندہ، لے لے، بہت ہی برا لگتا ہے اس لیے میں تمہارا اسکول آنا۔ حجاب کو فرزانہ کی بات ایک دفعہ پھر شرمندگی کے گڑھوں میں لے گئی۔ ویسے ایک بات پوچھوں فرزانہ؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارے ایک کیا، 1000 بار پوچھو، جو پوچھنا چاہتی ہو۔ فرزانہ، تمہارے گھر کے حالات بھی میرے جیسے ہیں اور تنخواہ تمہاری مجھ سے کم، لیکن تمہارے خرچے، تمہارا رہن سہن بہت شاہانہ ہے، یہ سب کس طرح؟ ایک تو حجاب، تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم قربانی کے جانور نہیں کہ دن رات کی مشقت کریں اور آخر میں حلال ہو جائیں۔ فرزانہ کا لہجہ کچھ تلخ تھا۔ لیکن پہلے میری بات مکمل ہونے دو۔ بظاہر میری تنخواہ کم ہے، میں ٹیوشنز بھی نہیں پڑھاتی، لیکن جو میں اپنے گھر والوں کے لیے کر رہی ہوں اس کے بعد میرا حق تو بنتا ہے کہ میں اپنی چھوٹی موٹی خواہشات پوری کر لوں۔ ارے تم اسکول میں پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرتی ہو؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ فرزانہ حجاب کو دیکھ کر مسکرائی۔
تھوڑا سا کھسک کے وہ حجاب کے قریب ہو کے بیٹھی. پھر اس نے چاروں طرف دیکھا اور اپنا اطمینان کرنے کے بعد وہ آہستہ سے گویا ہوئی. میں ایک خاص دھندا کرتی ہوں. خاص دھندا؟ حجاب کے منہ سے خوفزدہ انداز میں سرسراتا ہوا بس اتنا ہی نکلا تھا. اس روز حجاب کھڑی اپنے چھوٹے سے کچن کے گندے سلیبوں کو رگڑ رہی تھی جب حیدر کی آواز پہ پلٹی. کہاں ہوتی ہو تم آج کل؟ شکر ہے آج تم مل گئی. تو کیا کروں حیدر؟ اسکول، ٹیوشن اور گھر کے کام. مجھے تو منہ دھونے کی فرصت نہیں ملتی. صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تو رات جلدی سوتی ہوں. اور بطول؟ حیدر نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا. وہ محترمہ تو ہل کے پانی بھی نہیں پیتی. یار سمجھ نہیں آتا بطول کو کیا ہو گیا ہے. میں گھر جا کر امی سے بات کروں گا. کم از کم بطول کو گھر کے کام کاج میں تمہاری مدد کرنی چاہیے. اسے حجاب کو دیکھ کے شدید افسوس ہوا تھا. نہ جانے اس سے بے حسی کیوں بڑھتی جا رہی تھی. گھر اور گھر سے باہر وہ اکیلی پس رہی تھی اور کسی کو اس کا خیال نہیں تھا اور وہ سارے گھر کو آرام پہنچانے کے لیے ہلکان ہوتی چلی جا رہی تھی. حیدر اور وہ دونوں بچپن سے ہی بالکل غیر محسوس طریقے سے بغیر کسی اظہار اور وعدے کی ڈوری کے ایک دوسرے کے تھے. اچھا چلو تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ چائے پیو گے؟ حیدر کو اس قدر شرمندہ اور پریشان دیکھ کر حجاب کو عجیب سا افسوس ہونے لگا. آپ محبت سے پلائیں اور میں نہ پیوں، ایسی بھی بات نہیں. اور پھر حجاب چولہے پہ چائے کی کتیلی رکھتے ہوئے پلٹ کر دیکھتے ہوئے مسکرا دی کہ یہ لمحات تو حاصل زندگی ہوتے ہیں. اور وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد حیدر کے آنے پر اس طرح بے فکری سے مسکرائی تھی. اس روز بھی صبح سلمان نکلا تھا تو دوپہر کو گھر میں داخل ہوا. نسیمہ بیگم نے آس بھرے لہجے میں پوچھا، کوئی کام ملا بیٹا؟ نہیں ملا. سلمان کا لہجہ وہی بے پرواہی لیے ہوئے تھا. نہیں ملا یا تو نے کوشش ہی نہیں کی؟ نسیمہ بیگم کا لہجہ سوالیہ تھا. ارے اس طرح کب تک چلے گا؟ مالک مکان روز ذلیل کر رہا ہے. بجلی کے بل کی قسطیں کروائی تھی تو بھرنا بھی تو ہے. صبح کھا لو تو شام کو نہیں، شام کو کھا لو تو صبح کی فکر. خالہ میں بھی کہتی رہتی ہوں، اب وہ بھی کیا کریں؟ اس قدر کوشش تو کرتے ہیں، کہیں بات ہی نہیں بنتی. ورنہ آپ خود سوچیں انہیں کون سا اچھا لگتا ہے اس طرح فارغ بیٹھنا. بطول نے کنکھیوں سے میاں کو دیکھا اور بلا وجہ روتے ہوئے ساس سے گلوگیر آواز میں کہنے لگی، کس قدر محبت کرتی ہے بطول مجھ سے. اور یہ اماں؟ سلمان نے بڑی بے فکری کے ساتھ فکر مند ماں کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا جو اس وقت اس کے لیے واحد جائے پناہ تھی. حجاب نے پھر اسی روز تنخواہ کا لفافہ اماں کو تھمایا تھا. بیٹا پیسے کم کیوں ملے ہیں؟ نسیمہ بیگم نے پیسے گنتے ہوئے حجاب سے کہا. ہاں ماں، ایک چھٹی کی تھی نا، اس کے پیسے کٹ گئے. لیکن بیٹا یہ تو پورے 800 روپے کم ہیں. وہ اماں میں نے 500 روپے اپنی چپل خریدنے کے لیے رکھے ہیں، بالکل ٹوٹ گئی ہے اور مجھے بہت شرم آتی ہے. بچے بھی مذاق بناتے ہیں. پر بیٹا، یہ ان کا لہجہ ہکلایا. کیا بات ہے اماں، کیا بات ہے؟ وہ بیٹی تھی ماں کی ہمدرد اور غم گسار. اس نے تڑپ کے پوچھا. مالک مکان بہت بے عزتی کرتا ہے. اگر گلی محلے میں مل جائے تو وہیں 4 لوگوں میں باتیں سنانے لگتا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ اس دفعہ چاہے فاقے کرنے پڑ جائیں، تمہاری تنخواہ اور ٹیوشن کے پیسے ملا کر کرایہ پورا دوں گی. پیٹ بھرے نہ بھرے عزت رہ جائے. تم بھی بعد میں چپل لے لینا. نسیمہ بیگم کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی تھی. وہ کچھ نہ بولی، بس پرس کھولا اور سلیقے سے طے کیا ہوا 500 کا نوٹ ماں کے ہاتھ میں تھما دیا. کیا ہوا، چپل نہیں خریدی؟ اگلے روز حجاب جو سر جھکائے اسٹاف روم میں بیٹھی بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، فرزانہ کے سوال پہ چونکی. نہیں. پر کیوں نہیں لی؟ ارے یار، ہر مہینے کی تنخواہ میں سے کم از کم ایک سوٹ اور ایک چپل تو خرید لیا کرو. فرزانہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت اور پریشانی تھی. کیسے خرید سکتی ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں خرید سکتی. میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں لے سکتی یار.
میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں. تم نہیں جانتی، تمہیں نہیں پتا. حجاب کو ہمدردی سے نفرت تھی. لوگوں کے سامنے رونا سخت ناپسند تھا. اس کے باوجود اس کی آنکھ نم تھی. رات دن محنت کرتی تو ہوں. تم ایسا کرو، میری دوپہر کی شفٹ میں جاب ڈھونڈ دو. میں دونوں شفٹوں میں پڑھا لوں گی. اور بس کرو قربانیاں دینا. ان نوکریوں سے کوئی پورا پڑتا ہے بھلا؟ سارا دن کولو کے بیل کی طرح یہ پرائیویٹ اسکول والے محنت لیتے ہیں اور گنتی کے چند ہزار بھیک کی طرح ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اب چند ہزار سے کچھ نہیں ہوتا میری جان. تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میری بات مان لو. جو میں کر رہی ہوں وہی کام تم بھی کر لو. کون کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی کرنا؟ ارے جب گھر کے مسئلے حل ہو جائیں، تمہارا جہیز جمع ہو جائے تو لعنت بھیجنا. ساری محنت مشقت پر اور آرام سے میاں کے گھر میں راج کرنا. میری تو بھائی یہی پلاننگ ہے. فرزانہ نے حجاب کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے اپنی تقریر جھاڑی. تمہارا کام؟ حجاب نے بمشکل تھوک نکلا. فرزانہ نے اس بات میں سر ہلایا اور حجاب کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی. پر میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ہم غریب ضرور ہیں پر عزت دار ہیں. ہمارے کشکول میں عزت کے سوا کچھ بھی نہیں. اور جو کسی نے دیکھ لیا تو نہیں، میں نہیں کر سکتی. عزت؟ فرزانہ نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا اور پھر ہنستی ہی چلی گئی. ارے میڈم، آج کل تو عزت بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جیب گرم ہوتی ہے. جس کے پاس جتنے نوٹ وہ اتنا ہی عزت دار. فرزانہ نے جگہ جگہ سے سلی ہوئی حجاب کی چپلوں پہ نظریں جماتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے کہا. اماں کو دل کا دورہ پڑ گیا. سلمان انہیں نزدیکی کارڈیولوجی میں لے گیا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی انہیں یہیں رکھنا پڑے گا. پھر چند ٹیسٹ وغیرہ کے بعد ان کی اینجیوگرافی کا فیصلہ ہوگا تو پتہ چلے گا اب کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے اینجیوگرافی کے بعد فوری طور پہ اینجیو پلاسٹی کرنا پڑے. ڈاکٹر نے حجاب کے ہاتھ سے دوائیوں کی تھیلی لیتے ہوئے پروفیشنل انداز میں انہیں سب سمجھایا. سلمان بھی ساتھ ہی کھڑا تھا. ڈاکٹر صاحب، خرچہ کتنا آئے گا؟ حجاب نے فکر مند لہجے میں پوچھا. سلمان نے چونک کر بہن کی طرف دیکھا. پیسوں کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. لیکن حجاب تو پیسے کی اہمیت اور ضرورت سے واقف تھی، سو اس کی پوری توجہ ڈاکٹر صاحب کی طرف تھی. اور ڈاکٹر کے لیے تو خرچہ بتانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. مشکل تو آئے ہوئے مریض کے غریب گھر والوں پر آتی ہے. ڈاکٹر لمبا چوڑا خرچہ بتاتے ہوئے دوسرے مریضوں کی طرف متوجہ ہو گیا. آج صبح ہی سے نفیسہ بیگم کے سینے میں درد کی شکایت تھی، اور جب ان کا درد ناقابل برداشت ہو گیا تو دونوں نے رکشے میں بٹھا کر کارڈیولوجی لے آئے تھے. اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں لیٹی ماں کے سرہانے وہ لوگ شدید پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے. حجاب نے ایک نظر درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے لیٹی ماں کو دیکھا اور پھر اپنی بے بسی پر آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے. کچھ بندوبست ہوا بھائی؟ حجاب نے گھر میں داخل ہوتے سلمان کو دیکھ کر بے قراری سے پوچھا. نہیں، کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ آج تو ہر حال میں پیسے جمع کروانے ہیں. حجاب تقریباً رو دینے کو تھی. حجاب کے سوال پر اداس گھر پر اداسی کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی چھا گئی. کاش ابا اتنی جلدی نہ مرے ہوتے. کاش بھائی تم زندگی کو سنجیدگی سے لیتے. کاش تم بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو آج صرف 35,000 کے لیے ہم یوں بھیک نہ مانگ رہے ہوتے. کاش. حجاب تڑپ کر بولی تھی. تبھی بطول فون لیے آ گئی. تمہارا فون ہے. اسے بے دلی سے ہاتھ بڑھا کے بطول کے ہاتھ سے موبائل لیا. فون کی اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نام کو دیکھا. ہیلو فرزانہ. اور پھر اس نے فرزانہ کو تمام صورتحال سے آگاہ بھی کر دیا. اور پھر فرزانہ پیسے لے کر اس کے پاس پہنچ گئی. بہت بہت شکریہ فرزانہ. یقین کرو میں جلد ہی تمہارے پیسے لوٹا دوں گی. حجاب نے ہزار کے 35 نوٹ گن کے پرس میں رکھتے ہوئے احسان مند لہجے میں اسے کہا. کوئی بات نہیں میری بہن، ہم سب کے دکھ مشترک ہیں. مجھے معلوم تھا اس وقت تمہیں پیسوں کی شدید ضرورت ہوگی، اسی لیے میں نے فوراً تمہیں فون کیا. اور بے وجہ نا اتنا احسان مند مت بنو. انسان ہی انسان کے کام آتا ہے.
تو کیا اس بھری دنیا میں صرف تم ہی واحد انسان بچی ہو؟ جن سگے رشتوں نے مدد کرنے سے منع کر دیا تھا، کیا وہ سب انسان نہیں، یا ہم انسان نہیں ہیں؟ چھوڑو یہ سب باتیں، میرے خیال سے زندگی کا یہ حادثہ تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ زندگی میں کوئی اور ایمرجنسی کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تم یہ سب باتیں چھوڑو، جا کر اسپتال میں فیس بھرو۔ ہاں یہ بتاؤ، میرے ساتھ کب چلو گی پھر؟ فرزانہ کو جیسے ایک دم کچھ یاد آیا۔ جلدی، حجاب نے جیسے اپنے آپ سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اماں روز بروز علاج کے باعث بہتر ہوتی گئیں تو حجاب انہیں گھر لے آئی تھی، اور پھر اس نے اپنی زندگی کا وہ مشکل ترین فیصلہ بھی کر ہی لیا تھا۔ شاید اماں کا ہسپتال جانا اس کی زندگی میں کسی بہت بڑی تبدیلی کا سبب بننے جا رہا تھا۔ تبھی تو اس روز اسکول سے آنے کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ اماں میں جا رہی ہوں، تو اماں کے ساتھ ساتھ سلمان اور بطول بھی جیسے پریشان ہو گئے۔ کہاں جا رہی ہے؟ سلمان جو بڑے مزے سے سنترے چھیل چھیل کے کھا رہا تھا کرخت آواز میں بولا۔ کام پہ جا رہی ہوں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ کون سا کام؟ ابھی تو اسکول سے آئی ہے۔ نسیمہ بیگم کے منہ سے سلمان ہی کا سوال دوبارہ نکلا۔ اماں، قرضہ بہت ہو گیا ہے، ایک نوکری سے پورا نہیں پڑتا تو میں نے ایک اور نوکری کر لی۔ ہاں نوکری کر لی، دل نہیں لگتا ہمارے ساتھ کیا جو ایک اور نوکری کر لی؟ بطول نے میاں کی شہ پر بڑے طنزیہ لہجے میں مجرم بنی کھڑی حجاب سے پوچھا۔ بس ایسے ہی شوق ہو گیا ہے، دراصل سارا دن جھولے میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہوں، وزن بھی بڑھنے لگا ہے۔ پہلے سوچا جم جوائن کر لوں، پھر سوچا نوکری ہی کر لوں۔ ارے کیا بکواس کرے جا رہی ہو، ایک دم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کوئی بڑا چھوٹا ہے تمہارا؟ بطول کے چہرے کے بگڑتے تیوروں سے گھبرا کر نسیمہ بیگم نے حجاب کو ڈانٹا۔ ایک دم نہیں اماں، بہت مشکل سے فیصلہ کیا ہے، دل کو بڑا سمجھا ہے۔ اماں میرا بھی دل چاہتا ہے دوپہر کو آرام کروں، خوب میٹھی نیند سو جاؤں، لیکن اماں یہ سب آسان نہیں۔ زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے، زندگی بہت مشکل ہے۔ آج دوسری نوکری کا پہلا دن ہے، اللہ کے واسطے مجھے جانے دو۔ تم بھول گئی ہو لیکن مجھے یاد ہے، آج 23 تاریخ ہے اور کسی بھی دن ہمارا سامان ٹرک پہ پھینکا جانے والا ہے۔ سڑک پہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے میں کام پہ چلی جاؤں۔ حجاب نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو چادر کے پلو سے پونچھا اور باہر نکل گئی۔ تم نے دیکھا ماں کس قدر بد زبان ہو گئی ہے، بہت زبان چلنے لگی ہے اس کے۔ میں بتا ہی دے رہا ہوں اماں، جس دن مجھے چڑھ گئی نا تو سالی کی زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا، سمجھا لینا تم اس کو۔ سلمان نے غصے سے کھولتے ہوئے خاموش بیٹھی ماں سے کہا، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، ایک ایسی بے بسی جسے پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر فرزانہ کے بتائے اس نئے دھندے سے معمولات زندگی کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اس روز بھی وہ دونوں بیٹھی تھی جب حجاب پیسے گن کے پرس میں رکھتے ہوئے بولی، زندگی کے کتنے کام پورے ہو گئے فرزانہ، یقین ہی نہیں آتا۔ ہاں واقعی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کتنا عرصہ ہو گیا ہم دونوں کو یہ کام کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس اتوار کے بعد میں تو چھوڑ دوں گی، رشتہ طے ہو گیا ہے اور میرا جہیز بھی جمع ہو گیا ہے۔ اس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ تم چھوڑ دو گی اور میں اکیلی؟ وہ جیسے گھبرا گئی۔ ارے اب تمہیں میری کیا ضرورت، تم تو خود بہت ایکسپرٹ ہو گئی ہو اس کام میں، بس کچھ عرصے بعد تم بھی چھوڑ دینا اور پھر میاں کے گھر عزت سے بیٹھ کے روٹیاں پکانا۔ فرزانہ نے ہنستے ہوئے حجاب کو چھیڑا۔ عزت؟ حجاب کے منہ سے سرسراتا ہوا نکلا اور وہ گھر کے سامنے رکشے سے اتر گئی۔ اکثر جب اسے دیر ہو جاتی تھی تو وہ دونوں رکشہ لے لیتی تھی، کیونکہ حجاب کا گھر پہلے آتا تھا، سو فرزانہ اسے اتارتے ہوئے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ آج تم کو کافی دیر ہو گئی بیٹا۔ حجاب جو نماز پڑھ کے جائے نماز طے کر رہی تھی، ماں کی آواز پہ پلٹی، ایک نظر ماں کے مطمئن چہرے پہ ڈالی اور پھر نظر جھکا لی۔ کیا بہت تھک گئی بیٹا؟ نسیمہ نے بیٹی کی خاموشی میں چھپی تھکن اور اداسی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ آج کیا ماں، میں تو ہر وقت تھکی ہوئی ہی رہتی ہوں، حجاب نے آہستگی سے کہا اور پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بعض اوقات جسم ہی نہیں روح بھی تھک جاتی ہے۔ حجاب اپنی کیفیات ماں کو نہیں بتا سکی تھی، بس سوچ کے رہ گئی۔ اماں یہ کرایا،
उसने पास रखे पर्स से नोट निकाल कर माँ को दिए। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, जब से उस मरदूद को किराया वक्त पे मिलने लगा है, ऐसी इज्जत से खाला खाला करने लगा है कि क्या बताऊं। नसीमा बेगम ने पैसे गिनते हुए खुशगवार लहजे में कहा, अल्लाह ना करे अम्मा कि मेरी कमाई में बरकत हो। और अम्मा हर्ब क्या, हमारी इज्जत क्या। हिजाब के मुंह से बस इतना ही निकला, ए लो, क्यों नहीं, हमारी इज्जत क्यों नहीं। अरे गरीब हैं, बेगैरत थोड़ा ही हैं। पर बेटा एक बात तो बताओ, आखिर तुम क्या काम करती हो। क्यों, हिजाब ने माथे पे बल डाले। अरे सब पूछते हैं, और मुझे कुछ पता हो तो मैं बताऊं ना। नसीमा बेगम ने हिजाब के करीब बैठते हुए तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा, क्या जरूरत है बताने की, जब हम फाके कर रहे थे, भूखे मर रहे थे, अरे गैरों के हाथों जलील हो रहे थे तो किसी ने आकर ना पूछा, और अब सबके पेट में दर्द होने लगा है। कोई ज़रूरत नहीं किसी को जवाब देने की, बस खामोश रहा करो। हिजाब का लहजा एकदम से ही रुका हो गया। उन्हें लगा था बेटी कमा रही है तो अब उनकी जुबान पे ताले भी लगा देगी, लेकिन बेटी से बदगुमान होने से पहले काश वो जान सकती कि वो उनकी मोहब्बत में कहाँ कहाँ मजबूर हुई है। काश वो जान सकती, काश। और फिर बहुत दिन बाद उस रोज़ हैदर का फ़ोन आया था। तुम कहाँ हो, मैं तरस गया हूँ तुमसे मिलने के लिए हिजाब, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। अब भी ना जाने मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था। हैदर की आवाज़ सेल फोन में उभरी थी। कहाँ गायब हूँ, कहीं भी नहीं, बस तुम्हें ही नज़र नहीं आती। हिजाब ने लहजे को शगुफ्ता करते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती। हैदर के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था। हैं, फ़ोन नहीं उठाती, अगर फ़ोन नहीं उठाती तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो फिर। हिजाब ने उसे छेड़ा। देखो हिजाब, मेरा खून मत खोलाओ, आज सारा दिन हो गया मुझे खार होते, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मैं किस कदर परेशान हुआ। आज इतवार का दिन था, मैंने सोचा तुमसे मिलने जाऊंगा, लेकिन तुम। हैदर बेइंतहा गुस्से में था। हिजाब को हैदर की नाराज़गी से शदीद तकलीफ हुई। नाराज़ क्यों हो रहे हो हैदर, तुम जानते तो हो मैं संडे को भी जॉब पे जाती हूँ, और संडे को तो मैं बहुत ही बिजी होती हूँ, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। मैं जॉब पर थी तो कैसे फ़ोन रिसीव करती। छोड़ो यार ये सारे बहाने, तुम स्कूल में तो सारे फ़ोन अटेंड करती हो, लेकिन पता नहीं ये दुनिया की कौन सी निराली जॉब है जिसका ना तुम टाइम बताती हो ना ही दफ्तर का पता देती हो। मैं तो तंग आ गया हूँ इस ख्वारी से। बस मैं अब अम्मा से कहूँगा जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय करें ताकि सब मसाइल ख़त्म हो। हैदर ने झुंझलाते हुए दो टोक लहजे में कहा। हैदर प्लीज़। हिजाब एक लफ्ज़ ना कहना, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। मैं एक दो दिन में तुम्हारे घर आता हूँ और फिर बात करते हैं। वो लहजे में प्यार समोए हुए बहुत तहम्मुल से बोला था। मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी तुम दूसरों के लिए जीती रही हो, अब मेरी जान अपने लिए जियो बस। हैदर ने हिजाब की बात सुने बगैर कहा और फ़ोन बंद कर दिया, और वो परेशान होने के बावजूद मुस्कुरा दी। कोई तो था जो उससे मोहब्बत करता था, उसकी परवाह करता था, उस पर भरोसा भी करता था। उस रोज़ जब हिजाब ने नसीमा बेगम को किराए के पैसे देना चाहे तो उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ अम्मा, पैसे क्यों नहीं ले रही। देखो हिजाब, मैं कह रही हूँ छोड़ दो ये नौकरी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। सारा ख़ानदान, सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है। हर कोई पूछता है आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारी बेटी करती है। ना दफ्तर का पता, ना आने जाने का वक्त, ना ईद बकर ईद पे छुट्टी। हर रोज़ जाती है, रोज़ पैसे लाती है। अरे मैं किस किस को जवाब दूँ। बस ख़त्म करो इस काम को और घर में बैठो। नसीमा बेगम ने गुस्से से बेकाबू होते हुए कहा। हाँ, घर बैठ जाती हूँ, फिर वही फाका मस्ती, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अम्मा तुम लोग हो ही ना शुक्रे, कितना ही तुम लोगों के लिए कर लो, तुम लोग खुश होने वाले ही नहीं हो। हिजाब ने गुस्से में हाथ में पकड़े नोट फर्श पे फेंक के, खुदा के वास्ते तू हमें माफ़ कर दे, हम सब बहुत बुरे हैं, ना शुक्रे हैं। अरे हर कोई उंगलियां उठा रहा है, सारी दुनिया थू थू कर रही है। बस सुन ले, अब तू घर से निकली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। नसीमा गुस्से से चीखने लगी। अरे अम्मा, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए मैं बाजार में जाके खड़ी हो जाऊं, अपनी इज्जत बेच दूं, और
میری ٹانگیں توڑو گی؟ بہت خوب، واہ واہ، حجاب نے دکھ اور تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ عزت؟ عزت بیچ دی؟ بازار میں جا کے کھڑی ہوئی؟ اور پیچھے کھڑا حیدر جو اسے خوشی خوشی یہ بتانے آیا تھا کہ اتوار کو اماں شادی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں، اس کے الفاظ پر چکراتے سر کے ساتھ دبے پاؤں واپس لوٹ گیا تھا۔ سن رہے ہو نا، حیدر نے منگنی توڑ دی ہے آپ کی بہن سے۔ بطول نے گویا دھماکہ کیا۔ منگنی توڑ دی؟ لیکن پرسوں تو خالہ کا فون آیا تھا کہ وہ اتوار کو شادی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ کل جب حیدر آیا تھا تو اس کا موڈ بھی صحیح تھا۔ سلمان نے جلدی سے ٹی وی بند کیا اور پریشان ہو کے بطول سے پوچھا، کتنا ہی بے پرواہ تھا، پر وہ حجاب کا بھائی تو تھا نا۔ میری تو پہلے ہی مرضی نہیں تھی، وہی دیوانہ بنا ہوا تھا، پر اب اس نے بھی صاف کہہ دیا ہے میں اس لڑکی سے شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں جس کا کردار ہی مشکوک ہے۔ کردار مشکوک ہے حجاب کا؟ بھلا ایسا کیوں کہا؟ سلمان نے سوالیہ لہجے میں خاموش بیٹھی بطول سے پوچھا۔ لو، ایک حیدر ہی کیا، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ کوئی نوکری ہے جس میں روز کا حساب روز ہوتا ہے؟ صبح تمہاری بہن خالی پرس لے کے جاتی ہے اور شام کو بھرے پرس کے ساتھ واپس آتی ہے۔ اب تو اس کا بٹوا نوٹوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میرا تو رشتہ ہی ایسا ہے، کچھ کہوں اور چور بنوں، میری خاموشی ہی بھلی۔ میں پوچھ رہا ہوں ایسا کیوں کہا حیدر نے؟ سلمان نے تیز آواز میں بطول سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، خود معلوم کر لو، بطول نے بھی تڑک کر جواب دیا۔ دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے، سلمان نے اپنے آپ سے کہا۔ آج جب حجاب کام پہ جانے لگی تھی تو سلمان بھی ریوالور لیے اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ بطول کی باتوں اور اماں کی خاموشی نے اسے جیسے پاگل کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حجاب بھٹک چکی ہے، پیسوں کے لالچ میں یقیناً اپنی عصمت داغدار کر چکی ہے۔ آج اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑے گا اور پھر موقع پہ ہی اسے جان سے ہی مار دے گا۔ گھر سے نکل کر حجاب ذرا فاصلے پہ کھڑی گاڑی میں جا بیٹھی جس میں پہلے سے ہی چادروں میں لپٹی چند لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ چلتے چلتے وہ گاڑی ایک پوش علاقے میں داخل ہو گئی۔ سلمان بھی تھوڑے فاصلے سے موٹر سائیکل پر پیچھا کر رہا تھا۔ جب گاڑی وہاں کے سنڈے بازار کے پارکنگ لاٹ میں رکی تو اس کے منہ سے بس یہی نکلا، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ گاڑی سے لڑکیاں تیزی سے اتری۔ ایک دم لوگوں کے رش نے حجاب کو چند لمحے کے لیے سلمان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی بہن اسی بھیڑ کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ ساکت تھا، آتے جاتے لوگ اس سے ٹکرا رہے تھے، لیکن سلمان کو کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور ہوتے حجاب پہ گڑی ہوئی تھی جو گود میں ایک بچہ لیے صدا لگا رہی تھی، باجی اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے صدقے کچھ دیتی جاؤ، باجی اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے صدقے کچھ دیتی جاؤ، غریب کو کچھ دے دو کہ بچے کا پیٹ بھر سکے، میرا بچہ کل رات سے بھوکا ہے باجی، چند روپے ہی دے دو، اللہ تمہارا نگہبان ہو، اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ یہ کیا، آج پھر آلو کی کتلیاں؟ سلمان نے دسترخوان پہ رکھی سالن کی ڈش کو کھول کے دیکھتے ہوئے اس روز غصے سے ماں سے کہا تھا، ارے بیٹا، یہ بھی نصیب ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، ان آلو کی کتلیوں پہ اللہ کا شکر، روز دال سبزی دال سبزی۔ سلمان کو یاد آیا تھا اس روز وہ کیسے غصے میں دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں، تم کل ضرور بھائی کے لیے چکن کڑھائی پکا دینا، میں کام پر مزید 2 گھنٹے رک جاؤں گی، حجاب نے کھانا کھاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ تبھی قریب سے گزرتی ایک خاتون کا دھکا سلمان کو حال میں واپس کھینچ لایا تھا۔ یا اللہ، میری بہن میرے منہ کے ذائقے کے لیے، میری ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے بھیک مانگتی رہی اور ہم اسے برا بھلا کہتے رہے، اسے بد کردار سمجھتے رہے۔ ارے میری بہن جیسا کردار تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سلمان دکھے دل، روتی آنکھوں اور بے جان وجود کے ساتھ اس فقیرنی کو جو اس کی سگی بہن تھی اور جو منہ پہ جگہ جگہ کالک سی ملی ایک بچے کو گود میں اٹھائے بھیک مانگ رہی تھی، جو در حقیقت ایک عظیم بیٹی اور با کردار بہن تھی، اسے بھیڑ کا حصہ بنتے دیکھتا رہا اور پھر ضمیر کے کوڑے اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ وہ ایک ڈھیر کی طرح زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے اپنا گریبان بھی پھاڑ ڈالا، مٹھی بھر بھر کے ریت سر پہ ڈال کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔
وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اپنے آپ کو پیٹ رہا تھا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ حیران ہو رہے تھے اسے دیکھ کر کہ یہ اکیلا لڑکا بیٹھا کیوں رو رہا ہے اور آخر کس سے یوں معافیا مانگ رہا ہے۔ کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ ان کے حجاب نے کیسے انہیں بے حجابی سے بچا لیا تھا۔ اور نہ جانے روزانہ سڑکوں پہ ہمیں کتنی ہی حجاب نظر آتی ہیں جو اپنے گھروں کو بے حجابی سے بچانے کے لیے مجبوری کے عالم میں باہر نکلتی ہیں اور جن کی ہم بہت آرام سے تصدیق کر دیتے ہیں۔ اس لیے بس حجاب کی کہانی میں اتنا ہی سبق ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کی تصدیق اور تذلیل بھی مت کریں اور اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بھی مت بنائیں۔ کیا پتا ہزاروں کہانیوں میں کوئی ایک حجاب جیسی حقیقت بھی چھپی ہو۔